السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کلاس کو جوائن کیا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا أرحم الراحمين آمین۔ تو آج ہم پڑھیں گے صفات کے متعلق۔ صفات جو ہے وہ صف کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں حالت اور کیفیت کے۔ جیسا کہ آپ حروف کے مخارج پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ حرف کے نکلنے کی جگہ۔ تو حرف کے نکلنے کی جگہ معلوم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ ان کی کیفیات کیا ہونی چاہیے، ان کی حالتیں کیا ہونی چاہیے، ان کے اندر کون سی صفات موجود ہونی چاہیے۔ تو آج آپ حروف کی صفات کے متعلق پڑھیں گے۔ مخارج کو آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، تو آج صفات کے متعلق جانیں گے کس حرف میں کون سی صفت اور کس وقت پائی جاتی ہے، یعنی کہ حالت اور کیفیت کیا ہونی چاہیے ہر حرف کی۔ تو حرف کو مخرج سے ادا کرتے وقت جو بھی حالت اور جو بھی کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے صفت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آواز کا بلند ہونا یا پست ہونا، اسی طرح بعض حروفوں کو آپ نرمی کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض کو سختی کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ حروف ایسے ہیں جنہیں ہم موٹا کر کے ادا کرتے ہیں، اور کچھ حروف ایسے ہیں جنہیں ہم باریک کر کے ادا کرتے ہیں۔ تو یہ موٹا ہونا، باریک ہونا، سخت ہونا یا نرم ہونا، یہ تمام چیزیں صفات کہلاتی ہیں۔ حرف کی کیفیت، حرف کی حالت کہلاتی ہے۔ تو صفات لازمہ، صفات جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر ایک صفات لازمہ، نمبر دو صفات عارضہ۔ تو ہم جانتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ صفات لازمہ کیا ہوتی ہیں اور صفات عارضہ کن صفات کو کہا جاتا ہے۔ تو صفات لازمہ کی تعریف یہ ہے کہ جن کا حروف میں پایا جانا ضروری اور لازمی ہے۔ اگر وہ نہ پائی جائے تو حرف اپنی شکل ختم کر دے گا یا آواز ختم ہو جائے گی اس کی، یعنی وہ حرف ہی نہیں رہے گا۔ وہ جو حرف ہے وہ حرف ہی نہیں رہے گا، وہ کسی اور حرف میں بدل جائے گا۔ یعنی ایسی صفات جو حروف میں ہر حال میں پائی جاتی ہے، اگر صفات ادا نہ ہو تو وہ حرف ہی نہ رہے بلکہ دوسرے حرف سے بدل جائے، یا پھر وہ ناقص ادا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر قو کو اگر ہم نے باریک ادا کیا تو یہ قو نہیں رہے گا، بلکہ یہ قو سے کیا بن جائے گا؟ تا۔ دونوں میں فرق صرف کس چیز کا ہوا؟ صفت کا، حالت کا، کیفیت کا۔ کون سی حالت اور کیفیت کا فرق ہوا؟ کہ قو کو ہم نے موٹا ادا کیا اور تا کو ہم نے باریک ادا کیا، جبکہ ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے اور یہ ایک ہی جگہ سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح تا کو آپ موٹا ادا کریں گے تو وہ تا وہ حرف ہی نہیں رہے گا بلکہ دوسرے حرف سے بدل جائے گا۔ تا کو موٹا کیجئے تو وہ کیا بنے گا؟ تو تو بن جائے گا۔ اسی طرح غال زبر را، اس کو آپ نے موٹا کیا تو یہ بن جائے گا غو کو آپ نے باریک کیا تو یہ بن جائے گا را۔ تو مطلب یہ ہوا کہ حرف میں وہ کیفیت لازمی پائی جائے، ورنہ وہ حرف ہی ادا نہیں ہونا۔ تو یہ تو کہلائی جاتی ہیں صفات لازمہ، چاہے یہ کسی بھی حالت میں ہو، ان پہ کوئی بھی اعراب آ جائے، کسی بھی قسم کی ان پہ کوئی بھی حرکات آ جائیں، لیکن ان کے اندر یہ صفات پائی جانی بالکل ضروری ہے۔ اب لازمہ اور عارضہ میں یہ فرق ہو جاتا ہے کہ صفات عارضہ وہ ہوتی ہیں، یا صفات عارضہ سے مراد وہ صفات ہیں کہ جن کے نہ پائے جانے سے حروف کی شکل تو نہ بدلے، البتہ اس کا حسن ختم ہو جائے۔
یا دوسرے الفاظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صفات جو بعض حالات میں پائی جائیں اور بعض میں نہیں، جن حالات میں پائی جائے تو ان کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ اخفا کرتے ہیں تو کبھی کرتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے، اور جب آپ کرتے ہیں تو اس صورت میں پھر آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ کریں، آپ نہیں کریں گے تو حرف کا وہ حسن جو ہے ختم ہو جائے گا، حسن اس کا ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اور آپ مثالیں لے لیں، مثال کے طور پر اقلاب آپ کرتے ہیں یا ادغام شفوی آپ کر رہے ہیں یا اظہار آپ کر رہے ہیں، جتنی بھی قواعد ہیں تو ان سب کا تعلق صفت عارضہ کے ساتھ ہے، کیونکہ ان سے حرف نہیں بدلتا۔ مثال کے طور پر آپ نے پڑھا کنتو، آپ نے پڑھا کنتو، کنتو تو نہیں بدلا، کنتو ہی رہا، لیکن اس کی صفت آپ نے ختم کر دی اور اس کے میننگ بھی چینج نہیں ہوئے، لیکن کیا ہے، حرف کی وہ خوبصورتی ختم ہو گئی۔ تو اس کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ جس کنڈیشن میں یہ صرف پائی جائے تو اس کا خیال رکھا جائے اور اسے پڑھا جائے۔ تو یہ ہو گئی صفات لازمہ اور صفات عارضہ کا فرق، کہ لازمہ چاہے کچھ بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی حرف کے بعد آئے، کسی بھی حرف سے پہلے آ جائے، کسی بھی اعراب کے ساتھ آ جائے، اس میں آپ چینجنگ نہیں کر سکتے، لیکن عارضہ جو ہے وہ کبھی پائی جائیں گی، کبھی نہیں پائی جائیں گی، اور اس کے متعلق آپ تجوید کے جتنے رولز پڑھ چکے ہیں ان کا تعلق صفات عارضہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے فوائد کیا ہیں؟ نمبر 1، پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہم مخرج حروف میں فرق ہو جاتا ہے، جیسے ق، دال، تا، ان میں فرق ہو گیا، ق کو آپ نے موٹا ادا کر لیا، تا کو آپ نے باریک ادا کر لیا۔ اسی طرح اس کا دوسرا فائدہ ہے کہ قوت اور ضعف کی پہچان ہوتی ہے، یعنی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حرف ہے یہ قوی ہے یا پھر یہ ضعیف ہے، تو اس کی پہچان آپ کو اس صورت میں ہوگی جب آپ تمام صفات سے واقفیت رکھیں گے اور آپ یہ جان لیں گے کہ صفات میں کتنی صفات جو ہے وہ قوی ہوتی ہیں، کتنی صفات جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، پھر آپ ہر حرف کی جو 29 حروف ہجا ہے ان کی بآسانی درجہ بندی آپ کر سکتے ہیں، اور ہر حرف کے بارے میں آپ بآسانی بتا سکتے ہیں کہ کون سا حرف حروف ہجا میں قوی ہے اور کون سا حرف ضعیف ہے۔ لیکن یہ آپ اس وقت جانیں گے جب مکمل صفات کو آپ پڑھ لیں گے، اس بات کی آپ کو اس وقت سمجھ آئے گی۔ تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ حروف کی خوبصورتی جو ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ اگر ہم صفات کا خیال رکھتے ہیں اور صفات کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو قرآن پاک کا حسن اور اس کی خوبصورتی حروف کی وہ قائم رہتی ہے۔ نیکسٹ ہے صفات لازمہ۔ دو صفات آپ لوگوں کو میں نے سمجھائی کہ صفات لازمہ کسے کہتے ہیں اور صفات عارضہ کسے کہتے ہیں۔ لازمہ سے مراد کہ ہر صورت میں وہ صفت پائی جائے، اور عارضہ سے مراد کہ کبھی پائی جائے اور کبھی نہیں پائی جائے۔ تو پہلے ہم مکمل ڈیٹیل پڑھتے ہیں صفات لازمہ کے متعلق، مکمل اس کی تفصیل، اس کے اقسام کی تمام تعریفات جاننے کے بعد پھر ہم صفات عارضہ کو سمجھیں گے۔ تو صفات لازمہ دو طرح کی ہوتی ہیں، نمبر 1 صفات لازمہ متضادہ، نمبر 2 صفات لازمہ غیر متضادہ۔ صفات لازمہ متضادہ 10 ہیں اور صفات لازمہ غیر متضادہ 7 ہیں۔ تو صفات لازمہ متضادہ کسے کہتے ہیں؟ صرف حالت، کیفیت لازمہ جو لازمی طور پر پائی جائے، متضادہ کہ جن کی کوئی ضد موجود ہو۔ اور غیر متضادہ کا کیا مطلب ہے؟ صفات لازمہ غیر متضادہ یعنی کہ صرف صفات کا مطلب حالت، کیفیت لازمہ لازمی طور پر پائی جائے، غیر متضادہ جن کی کوئی ضد موجود نہ ہو۔ تو صفات لازمہ متضادہ، صفت لازمہ ایسی صفات ہیں، لازمہ متضادہ ایسی صفات ہیں کہ جن کی کوئی ضد موجود ہو، یعنی ان صفات میں ضدیت اور تقابل پایا جاتا ہے، اس صفت کے اپوزٹ صفت جو ہے موجود ہو۔ مثال کے طور پر نرمی کی اپوزٹ کیا ہے؟ سختی۔ اسی طرح کسی حرف کو ہم موٹا ادا کرتے ہیں تو اس کے اپوزٹ صفت کیا ہے؟ باریکی۔ تو اس کی
ऑपोजिट सिर्फ लाजमी मौजूद हो उसे मुतजादा कहा जाएगा। लेकिन कुछ सिफात ऐसी भी हैं कि जिनकी ऑपोजिट सिर्फ मौजूद नहीं होती तो उनको गैर मुतजादा कहा जाता है। मिसाल के तौर पर तकरीर, आप तकरीर करते हैं लेकिन क्या है, इसके ऑपोजिट कोई भी सिफ्त आपके पास तजवीद में मौजूद नहीं है। तो मुतजादा जिनमें जिन सिफात में जिद्दियत और तकाबुल होता है, जैसे मोटा बारीक होना, सख्ती से अदा करना, नरमी से अदा करना, ठीक है, इस तरह की फिर जितने भी हुरूफ आ जाते हैं, कहीं आपका तालु, कहीं आपकी जबान ऊपर तालु को ढांप रही होती है, कहीं आपकी जबान तालु से बिल्कुल अलग रह रही होती है, तो ये ऑपोजिट चीजें मौजूद हो गई है। तो पहले हम जानते हैं सिफात लाजमा मुतजादा को, ठीक है। पहले आपने पढ़ा लाजिमा और आरिजा, फिर अब लाजिमा की डिटेल में मुतजादा 10 और गैर मुतजादा 7। अब आप मुतजादा की मुकम्मल तफसील आज के दिन जो है मुतजादा की मुकम्मल तफसील पढ़ेंगे। तो ये सिफाते लाजमा मुतजादा 10 होती हैं अगर इनको अलग अलग काउंट किया जाए। मतलब जो ऑपोजिट सिफात के साथ आप काउंट करें तो ये 10 होंगी, वरना ये 5 है। तो इसके 5 पेयर्स होंगे, ये जहन में रख लें, और उनके अंदर उसके मुकाबले में जो दूसरी सिफ्त मौजूद होंगी तो वो भी 5 हो जाएंगी। तो इस तरह मिलकर ये टोटल 10 हो जाती हैं। तो पहला मजमुआ इनका है सिफत हम्स और सिफत जहर, यानी हम्स के मुतकाबिल सिर्फ जहर है या जहर के मुतकाबिल सिर्फ हम्स है। तो ये पहला मजमुआ है। हम्स जाने के किसे कहते हैं? हर्फ का मखरज से निकलते वक्त सांस का जारी रहना। तो इसका मजमुआ है फहतहु शख्सुन सकत, यानी ये वो हरूफ है 29 हरूफ हिज्जा में से जिनके अंदर सिफत हम्स पाई जाती है। यानी कि ये वो हरूफ है कि जब आप इनको अदा करते हैं तो उस वक्त सांस जो है आपका जारी रहता है। जैसे अफ, ये आवाज आ रही है, अह, ये सांस की आवाज है। अफ, तो आप ये खुद भी फील करें पढ़ के, अफ, ये आवाज, ये सांस फिसल रहा, आपका जारी रह रहा है। इसी तरीके से अश, ये आपको खुद एक फूक सी महसूस होगी। इसी तरह अफ, अस, अक, अत, इनकी तो खैर बहुत ही वाज़ेह है, अक, अत आप सुनते भी हैं। शख, ये जारी है। तो ये जो सांस जारी रहता है इसे कहा जाता है सिफत हम्स। अब इसकी ऑपोजिट सिर्फ क्या है? सिफत जहर। तो फहसहु शख्सुन सकत, इन हुरूफ में सिफत हम्स पाई जाती है, और जिन हुरूफ में सिफत हम्स पाई जाए इन हुरूफ को हुरूफ महमूसा कहा जाता है। इनके अलावा हुरूफ हिज्जा में जितने भी हुरूफ बाकी बचेंगे वो हुरूफ मजबूरा कहलाएंगे। तो कितने हुरूफ बच जाते हैं जब आप इन हुरूफों को निकालते हैं? 19 हुरूफ। तो 19 हुरूफ हुरूफ मजबूरा कहलाते हैं। अब सिफत जहर क्या है? अब बिल्कुल उसके ऑपोजिट ही सारी चीजें आएंगी। उसमें आपने पढ़ा हम्स में कि हर्फ का मखरज से निकलते वक्त सांस का जारी रहना। अब जहर में यह होगा कि हर्फ का मखरज से निकलते वक्त सांस का रुक जाना। आप मिसाल इसकी यहाँ पे ले लीजिए, मिसाल के तौर पर अब ये देखें, अब बिल्कुल रुक गई। उसमें क्या, अब यूं नहीं हो रहा, अब बिल्कुल फिसल रही आवाज, अब ये रुक गई आवाज। जबकि इसमें कलकला होता है तो ये सांस जारी नहीं रहता। कलकला एक अलग सिफ्त है जिसका ताल्लुक गैर मुतजादा के साथ है। यहाँ कंफ्यूजन ये होती है कि लोग कहते हैं कि अब अज ये हो तो रहा है पूरा, ये रुक तो नहीं रही आवाज। तो ये एक अलग चीज है। सिर्फ बा के मखरज को आप गौर कीजिए, अब बिल्कुल आवाज रुक गई। ये मैं आपको समझाने के लिए एक्स्ट्रा इस तरह पढ़ के बता रही हूँ, वरना नॉर्मल मखरज भी देखें, अब रुक गई। कोई फूक टाइप की, कोई सांस के जारी रहने की आपको कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगा। अब कलकला अलग से है, अब पढ़ के उसके बाद आप कलकला करते हैं, अब तो सांस जारी इसमें नहीं रहता। तो जितने भी ये हरूफ है इसी तरह उन सब में सांस आपकी बंद रहेगा, आपका सांस।
تو یہ ہو گیا صفات لازمہ متضادہ کا پہلا مجموعہ، ہمس اور اس کی متضاد سے صفت جہر۔ تو آپ کو یاد رکھنے والی چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ مجموعے یاد رکھنے ہوں گے، جو فحثہ شخص سکت۔ تو جب یہ مجموعے آپ کو یاد ہوں گے تو آپ کو ہر حرف کا پتہ ہوگا کہ کس حرف کے اندر کون سی صفت پائی جاتی ہے۔ دوسرے مجموعے کی جانب چلتے ہیں۔ دوسرا مجموعہ اس کا ہے صفت شدت اور صفت رخوت۔ شدت کہتے ہیں کہ حرف کا مخرج سے نکلتے وقت آواز کا رک جانا۔ اس سے پہلے جو آپ نے پڑھا اور اب جو آپ پڑھ رہے ہیں ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس میں تھا، پہلے مجموعے میں تھا سانس کا جاری رہنا اور سانس کا رک جانا۔ دوسرے مجموعے میں آپ پڑھ رہے ہیں آواز کا جاری رہنا اور آواز کا رک جانا۔ ٹھیک ہے، ان میں بالکل معمولی سا فرق آئے گا۔ پہلا مجموعہ اس کا تعلق سانس کے ساتھ ہے، دوسرے مجموعے کا تعلق آواز کے ساتھ ہے۔ اسی طرح آپ یاد کرتے جائیں، تیسرے کا کسی اور چیز کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی، چوتھے کا کچھ اور پانچویں کا کچھ اور ہوگا۔ تو پہلے مجموعے کا تعلق سانس کی جگہ آپ نے آواز لکھ لیا تو ساری ڈیفینیشن آپ کی غلط۔ تو یہاں یہ چیز سمجھنے والی بھی ہے اور ذہن نشی کرنے والی بھی ہے۔ پہلا مجموعہ ہمس اور جہر، اس کا تعلق سانس کے ساتھ، دوسرے مجموعے کا تعلق آپ کی آواز کے ساتھ ہے۔ شدت کے معنی ہوتے ہیں سختی کے، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف شدیدہ کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز کا مخرج میں ایسی سختی اور قوت کے ساتھ ٹھہرنا کہ آواز بند ہو جائے، یعنی ان کے اندر سختی اور قوت پائی جاتی ہے، یعنی اتنی سختی اور قوت کے ساتھ ٹھہرنا کہ وہ آواز بند ہو جائے۔ اس کا مجموعہ ہے اجدو قطن بکت۔ تو یہ حروف ایسے ہیں کہ جن میں آواز آپ کی رک جاتی ہے، جیسے قلقلہ الگ صفت ہے وہی۔ تو تمام حروف قلقلہ اس میں آ رہے ہیں کیونکہ وہ آپ قلقلے کی وجہ سے ایک الگ سے ساؤنڈ پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک بات اور ذہن میں رکھ لیجئے، جیسے اب اجدو قطن بکت، اب آپ سوچ سکتے ہیں یہ تو ہمس میں ہم نے پڑھ لیا تھا، بکت تا تو ہمس میں تھی، فحثہ شخص سکت، اور یہاں پر بھی آ رہی ہے۔ تو ایسا ہوگا، آپ کو ایک حرف کے اندر مختلف صفات ملیں گی، بلکہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 10 صفات آپ کے پاس ایک پیئرز کی صورت میں موجود ہیں، تو ان میں سے ہر حرف کے اندر 5 صفات لازمی آپ کو ملیں گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی حرف میں آپ کو 4 صفات مل جائے، کیونکہ یہ لازمہ ہے نا۔ لازمہ کا مطلب ہے لازمی طور پر پائی جانے والی صفات۔ تو آپ کو 5 صفات ہر حرف میں لازمی ملے گی، لیکن جو صفات ملیں گی وہ اپوزٹ صفت آپ کو نہیں ملے گی۔ مطلب ہمس ہے تو جہر اس میں کبھی بھی نہیں ہوگا، شدت ہے تو رخوت کبھی بھی اس کے اندر نہیں ہوگی، لیکن الگ الگ ہوگا۔ مطلب ہمس جہر میں سے کچھ ہے تو شدت رخوت میں سے بھی کچھ ہوگا۔ تو جہاں سانس کا تعلق تھا وہاں تا کس کیٹیگری میں گیا؟ ہمس کی۔ تو جہاں آواز کا تعلق ہے وہاں تا کس کیٹیگری میں چلا گیا؟ شدت کی، کیونکہ وہاں تعلق سانس کا ہے اور یہاں آواز کا تعلق ہے۔ حرف کا مخرج سے نکلتے وقت آواز کا رک جانا، گویا کہ پتہ چلا کہ یہ قوت اور سختی کے ساتھ آواز ٹھہرتی ہے، اور جب یہ ہمس میں چلا جاتا ہے تو سانس جاری رہتا ہے، یعنی آواز میں تو قوت ہوتی ہے لیکن سانس جو ہے وہ جاری رہ رہا ہوتا ہے۔ تو پہلا مجموعہ آپ نے پڑھ لیا، سانس کے ساتھ تعلق، اور دوسرے میں آواز کے ساتھ تعلق ہے۔ اب اجدو قطن بکت، ان حروف کو نکالنے کے بعد جتنے حروف بھی آپ کے پاس بچتے ہیں وہ حروف رخوہ کہلاتے ہیں، یعنی باقی 16 حروف جو ہے حروف رخوہ ہیں۔ حرف کا مخرج سے نکلتے وقت آواز کا جاری رہنا۔ شدت میں آپ نے پڑھا کہ آواز کا رک جانا، اور رخوت میں آپ پڑھیں گے کہ آواز کا جاری رہنا۔
اب شدت میں کیا تھی کہ قوت اور سختی پائی جا رہی تھی، اور رخوت میں کیا ہے کہ بالکل اس کے متقابل وہ پائی جا رہی ہے کہ ان کے مخرج میں ایسی نرمی ہو کہ آواز جاری رہے. ٹھیک ہے، رخوت کے معنی نرمی کے، شدت کے معنی سختی کے. جن حروف میں یہ رخوت پائی جاتی ہے یہ رخوہ کہلاتا ہے، یا رخاوہ بھی اسے کہا جاتا ہے. مطلب یہ کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز کا ان کے مخرج میں ایسی نرمی سے ٹھہرنا کہ آواز جو ہے وہ جاری رہے. اس میں تھا کہ آواز کا مخرج میں ایسی سختی سے ٹھہرنا کہ آواز بند ہو جائے، اور رخوت یہ ہے کہ آواز کا ان کے مخرج میں ایسی نرمی سے ٹھہرنا، نرمی سے کہ آواز جو ہے وہ جاری رہے. تو بس جتنے بھی حروف ہیں ان کے علاوہ وہ سب رخوت میں آ جاتے ہیں. ایک چیز اور بھی یہاں ایڈ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ توسط. تو اسی لیے یہ 16 حروف رخوہ میں ہے، کیونکہ 6 حروف جو ہیں وہ متوسط کے بھی اس میں شامل ہیں. لن عمر، اجید قطن بکت یہ حروف شدیدہ ہیں. لن عمر متوسط ہیں. ان کے علاوہ 16 جو بچتے ہیں وہ رخوت ہے. اب توسط کسے کہا جاتا ہے؟ تو توسط ایسی کیفیت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں نہ زیادہ سختی ہو اور نہ ہی زیادہ نرمی ہو، بلکہ ان دونوں کے درمیان کی کیفیت ہو، یعنی وہ معتدل سے ہو، متوسط سے ہو، نہ سخت ہو اور نہ ہی نرم ہو. تو اس میں ال، ان، ا، ام، ار یہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو نہ ہی یہ بہت سخت ہیں اور نہ ہی یہ بہت زیادہ نرم ہے. تیسرا مجموعہ ہے استعلاء اور استفال، اور آپ اس چیز سے بہت مانوس ہیں ان ناموں سے، اور اچھی طرح ہی ان کی ڈیٹیل جانتے ہیں. استعلاء کے معنی موٹا کرنا اور استفال کے معنی باریک پڑھنا، جو کہ عموماً آپ تجوید کے اس میں پڑھتے ہی آ رہے ہیں. تو صفت استعلاء جو ہے وہ ان حروف میں پائی جاتی ہے، خص، صا، ض، تن، قیر. تو استعلاء کے لفظی معنی جانے. استعلاء کے معنی ہوتے ہیں اوپر، بلندی کی طرف اٹھنا. جب آپ حروف مستعلیہ ادا کرتے ہیں نا تو آپ کی زبان اوپر کی طرف اٹھتی ہے، نیچے چپکی بھی کبھی بھی نہیں رہتی، نیچے نہیں رہتی، اوپر اٹھتی ہے. کچھ حروف تو ایسے ہیں جو مکمل تالو کو ڈھانپ لیتے ہیں. اقصی لسان اوپر اٹھے گی یا پوری زبان اوپر اٹھے گی، بہرحال یہ زبان جو ہے آپ کی اوپر کی طرف اٹھتی ہے، کیونکہ استعلاء کے معنی ہوتے ہیں اوپر، بلندی کی طرف اٹھنا. جن حروف میں یہ صرف پائی جائے انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں. مطلب یہ کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف بلند ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف پر ادا ہوتے ہیں. اگر آپ اپنے اقصی لسان کو اوپر تالو کی طرف بلند نہ کریں تو یہ کبھی بھی پر ادا نہ ہو. تو یہ خود آپ کر کے دیکھیے گا، کبھی بھی یہ پر ادا نہ. آپ اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں اقصی لسان کو، تو اسی لیے یہ حروف آپ کے مفخمہ ادا ہوتے ہیں. حرف پڑھتے وقت اقصی لسان کا تالو کی طرف بلند ہونا تاکہ حرف موٹا پڑھا جائے، یہ کہلاتے ہیں استعلاء. استفال، اب ان 7 حروف کے علاوہ جتنے بھی حروف بچتے ہیں وہ حروف مستفلا کہلاتے ہیں، یعنی جن کے اندر صفت استفال پائی جاتی ہے. استفال کے معنی ہوتے ہیں نیچے رکھنا. جیسے استعلاء کا معنی یہ تھا نا کہ اوپر کی طرف بلند ہونا، تو استفال کے معنی ہے نیچے رہنا یا کسی چیز کو نیچے رکھنا. جیسے یہ ویسے بھی سفلا نیچائی سے نکلا ہوا ہے، اعلیٰ کوئی چیز ہو بلندی کی طرف اس کا اشارہ ہوتا ہے. تو استفال کے معنی نیچے رکھنا، اور جن حروف میں یہ صرف پائی جاتی ہے انہیں مستفلا کہا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ نیچے ہی رہتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف باریک ادا ہوتے ہیں. تو کوئی بھی حروف دیکھ لیں جو بھی حروف استفال میں سے، تو اس میں اب مثال کے پر اس دیکھ لیں، اس، از، ال، ام نیچے ہے نا زبان، لیکن اب جب آپ موٹا پڑھتے ہیں تو اف اوپر ہو جاتی ہے، اپ اوپر. تو یہ فرق ہے استعلاء اور استفال میں کہ زبان
نیچے رہتی ہے استفال میں، اور استعلا میں آپ کی زبان اوپر اٹھتی ہے، یعنی اقصی لسان جو ہے وہ اوپر اٹھتی ہے۔ اس کے علاوہ چوتھا مجموعہ ہے اطباق اور انفتاح کا۔ حروف مستعلیہ 7 تھے، اب انہی حروف مستعلیہ میں سے 4 حروف جو ہیں وہ حروف مطبقہ بھی کہلاتے ہیں، کیونکہ یہاں اقصی لسان کے ساتھ ساتھ آپ کی جو وسط لسان ہے یہ بھی اوپر کی طرف اٹھ رہی ہوتی ہے اور تالو کو ڈھانپ رہی ہوتی ہے باقاعدہ، وہ تو بلند ہوتی ہے، اس میں باقاعدہ تالو کو ڈھانپ رہی ہوتی ہے آپ کی لسان۔ تو اطباق کے معنی ہی، لفظی معنی ہی یہ ہوتے ہیں اطباق کے کہ لپیٹنا اور اچھی طرح بند ہونا۔ کیا معنی اطباق کے؟ لپیٹنے اور اچھی طرح بند ہونے کے۔ تو جن حروف میں اسے پائی جاتی ہے انہیں مطبقہ کہتے ہیں، مطلب کہ حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا جو وسط ہے، وسط لسان جو ہے اوپر کے تالو سے اچھی طرح مل جائے، لپٹ جائے، بند ہو جائے، یعنی تالو اور زبان میں کوئی گیپ نہ رہے، بند ہو جائے اس کے ساتھ، تو جس کی وجہ سے یہ حروف خوب پر ادا ہوتے ہیں، یعنی ان سے زیادہ یہ پر ادا ہوتے ہیں کیونکہ ان میں 2 موٹائی والی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، ایک یہ کہ استعلا، دوسرا یہ کہ اطباق، یہ ڈھانپ بھی رہے ہوتے ہیں تالو کو۔ تو یہ 4 ہیں، صاد، ضاد، طا اور ظا۔ اس کے علاوہ باقی جو 25 حروف ہے وہ حروف منفتحہ کہلاتے ہیں۔ انفتاح کے لفظی معنی ہوتے ہیں الگ اور جدا رہنا، بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ اس میں کیا تھا کہ تالو کے ساتھ چپکی رہے، لپٹ جائے، لپیٹ لے، بند ہو جائے، جیسے کسی چیز کو بند کر لینا۔ انفتاح کیا ہے؟ کھولنا کسی چیز کو، الگ ہو جانا، جدا ہو جانا۔ تو جن حروف میں یہ صرف پائی جاتی ہے منفتحہ، مطلب یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا وسط جو ہے اوپر تالو سے جدا رہتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف بالکل باریک ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ 25 حروف ہے۔ تو اطباق اور انفتاح دونوں میں کیا فرق ہوا؟ زبان کا تالو کو ڈھانپ دینا اور زبان کا تالو سے الگ رہنا۔ وسط لسان، اطباق میں آپ وسط لسان بھی یوز کر سکتے ہیں۔ پہلا مجموعہ کا تعلق سانس کے ساتھ، اس طرح اس کی ترتیب جو ہے وہ ایسے یاد کیجیے گا، پہلے مجموعے کا تعلق سانس کے ساتھ، دوسرے مجموعے کا تعلق آواز کے ساتھ، تیسرے مجموعے کا تعلق آپ کے اقصی لسان کے ساتھ، اور چوتھے مجموعے کا تعلق آپ کی وسط لسان کے ساتھ۔ اب لاسٹ پیر آپ کے پاس رہ گیا ہے جو کہ ہے صفت اطلاق اور صفت اسمات۔ صفت اطلاق پڑھتے وقت، حرف کو پڑھتے وقت، ادا کرتے وقت مخرج سے پھسل کر ادا ہونا۔ اب اطلاق کسے کہتے ہیں؟ اطلاق کے لفظی معنی ہی یہ ہوتے ہیں پھسلنا، ٹھیک ہے، اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں پھسلنا اور کنارہ کرنے کے، کنارہ کرنے کے یا پھسلنے کے۔ تو جن حروف میں صرف پائی جاتی ہے مزدقہ، مفہوم یہ کہ یہ حروف ہونٹوں اور زبان کے کنارے سے بہت سہولت اور جلدی سے ادا ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں من، لب، بن، ان سب کا تعلق دیکھیں ہونٹوں کے ساتھ ہے یا پھر آپ کی طرف کے ساتھ، یعنی بالکل قریب تر حصے کے ساتھ ہے۔ تو من، لب، بن، مل، لب، بن، یہ والے حروف جو ہے صفت اطلاق کہلاتے ہیں، یعنی کہ یہ پھسلتے ہوئے ادا ہوتے ہیں، جلدی سے ادا ہو جاتے ہیں، سہولت سے ادا ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ صفت اسمات، مطلقہ کے سوا باقی 23 حروف جو ہے وہ مصمتہ کہلاتے ہیں۔ اسمات کے لفظی معنی ہوتے ہیں رکنا یا خاموش رہنا، عربی میں کہتے بھی ہے اسمت، خاموش ہو جاؤ، خاموش رہنا، رکنا، منع کرنا، تو اس طرح کے میننگ میں یہ یوز ہوتا ہے۔ جن حروف میں یہ صرف پائی جائے مصمتہ، مفہوم یہ ہے کہ یہ حروف اپنے مخارج سے مضبوطی اور گرانی کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ اطلاق کیا تھا کہ پھسلتے ہوئے ادا، سہولت اور نرمی سے ادا ہوتے ہیں۔ اسمات یہ ہے کہ زیادہ نرمی اور سہولت آسانی سے ادا نہیں ہوتے بلکہ ذرا مضبوطی کے ساتھ یہ ادا ہوتے ہیں، تو وہ صفت اسمات کہلاتے ہیں۔ میرا خیال سے زیادہ ہو جاتا ہے، آج یہی تک ہم رہنے دیتے ہیں، کل جو ہے غیر متضادہ پڑھ لیں گے، یا تو سمپل ہی ہے، پڑھ لیجیے۔
تاکہ پریکٹس بھی کر لیں. نیکسٹ ہے صفات لازمہ غیر متضادہ. اب تک جو آپ نے پڑھا وہ صفات لازمہ متضادہ پڑھا. اب یہاں سے جو اسٹارٹ ہوگا وہ ہے صفات لازمہ غیر متضادہ، یعنی حرف کی وہ لازمی اور ضروری صفات ہیں جن کا حروف میں پایا جانا لازمی ہو مگر وہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ اور جدا جدا ہو، ان کے اندر ضدیت اور تقابل نہ پایا جاتا ہو. تو صفات لازمہ غیر متضادہ 7 ہیں. بعض لوگ اس کو 8 بھی کاؤنٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ پھر صفت غنہ اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں. پہلی صفت قلقلہ. یہ بہت ایزی ہے اس لیے میں پڑھا رہی ہوں کیونکہ آپ یہ ساری صفات کے نام سنتے بھی رہتے ہیں اور واقفیت بھی ہے آپ لوگوں کو. قلقلہ کے معنی حرکت دینا اور ہلانا. جن حروف میں اس صفت پائی جاتی ہے انہیں مقلقلہ کہتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت حالت سکون میں ان کے مخرج میں ذرا حرکت ہو جاتی ہے، ارتعاش سا پیدا ہو جاتا ہے، جیسے اب، اد، اد، اق، اق. اسی طرح دوسری صفت صفیر. صفیر کے معنی ہوتے ہیں تیز سیٹی کے، یعنی عربی میں یہ صفیر جو ہے سیٹی کو کہا جاتا ہے. تو جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف صفیریہ کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز تیز سیٹی کسی نکلتی ہے، یعنی جیسے سیٹی کی آواز ہوتی ہے نا اس ٹائپ کی سیٹی کے ساتھ ساؤنڈ آتا ہے، جیسے اس. یہ دیکھیں سیٹی ہے نا، از، یہاں زا کی سیٹی ہے، اس یہ سیٹی ہے، تو اس میں تیزی اور سیٹی کی آواز نکل رہی ہوتی ہے. صفت لین. لین کے معنی نرمی کے ہیں. جن حروف میں اسے پائی جاتی ہے انہیں حروف لین کہتے ہیں. مفہوم یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت ان میں اتنی نرمی پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی ان پر مد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یعنی اتنے نرم ہوتے ہیں. یہ صرف اور صرف 2 حرفوں میں پائی جاتی ہے، ایک واو اور ایک یا. واو سے پہلے زبر ہو تو واو لین کہلاتا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یائے لین کہلاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ویلن، کیفا. ٹھیک ہے، یہ نرمی کو کہا جاتا ہے. تفشی. صفت تفشی کہتے ہیں تفشی صرف ایک حرف میں ہی پائی جاتی ہے تفشی، اور وہ حرف شین. تفشی کہتے ہیں پھیلنا اور منتشر ہونا. اب دیکھیں اس کے مخرج کو ہی پڑھیں تو آپ کو اتنا واضح سمجھ آئے گا کہ بالکل آواز مکمل پھیل جاتی، کسی حرف میں اس طرح آواز نہیں پھیلتی. اش، اش، پورا شور سا اش چاروں طرف پھیل گئی. اش. تو جس حروف میں بھی یہ پائی جائے گی اسی حرف میں یہ پائی جاتی ہے اور اسے صفت تفشی کہا جاتا ہے، اور یہ متفشیہ کہتے ہیں، متفشیہ کہلائے گا یہ حرف. تو حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں پوری پھیل جاتی ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا. تقریر. تقریر بھی جو ہے وہ صفت ایک حرف میں پائی جاتی ہے اور وہ حرف ہے را. تقریر کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا بار بار ہونا، تکرار. جیسے اردو میں بھی آپ یوز کرتے ہیں نا تکرار، تو یہ وہی تکرار ہے کہ بار بار ریپیٹڈ کوئی چیز کرنا، تو تقریر کہلاتا ہے. جس حرف میں صرف ادا ہوتی ہے اسے حرف مکررہ کہتے ہیں، باریک کاف سے. مطلب یہ کہ اس حرف کو ادا کرتے وقت زبان پر ایک قسم کا لرزہ یعنی کپکپاہٹ طاری ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آواز تکرار کی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ صرف را میں پائی جاتی ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں ار، اور، ار، اور، تو باقاعدہ یہ دیکھیں تکرار ہے اور، لیکن کیا ہے کہ یہ ساؤنڈ سنائی نہ دے. زبان میں یہ کپ کپی تو ہو لیکن اتنا زیادہ یہ ساؤنڈ سنائی نہ دے. اور، ار، اور. نیکسٹ ہے ہمارے پاس صفت انحراف. صفت انحراف جو ہے وہ 2 حرفوں میں پائی جاتی ہے، ایک ہے لام اور دوسرا ہے را. انحراف کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا اور مائل ہونا. تو جن حروف میں اسے پائی جاتی ہے انہیں حروف منحرفہ کہا جاتا ہے. مطلب یہ کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا کنارہ، یعنی یہ طرف لسان ہے نا لام را، جو زبان کا کنارہ ہے طرف لسان ہے، یہ دوسرے حرف کے مخرج کی طرف مائل ہو جاتا ہے. یعنی آپ لام کو ادا کر لیں گے تو کیا ہوگا،
لام کو ادا کرتے وقت زبان کا کنارہ را کے مخرج کی طرف مائل ہوگا اور را کو ادا کرتے وقت زبان کا کنارہ لام کے مخرج کی طرف مائل ہو جاتا. مطلب اس کا سمپل یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہم لام را کے مخرج کرتے ہیں تو ایک ہی جگہ اس کا منبع ہے, نکلنے کی جو جگہ ہے وہ بالکل ایک ہی ہے, تو وہ اتنے قریب ہے کہ ایک دوسرے کے مخرج سے ٹچ ہو رہے ہوتے ہیں, یعنی بہت قریب قریب اس کی طرف مائل ہو رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ ہے صفت استطالت. یہ صفت استطالت جو ہے صرف حرف ضاد میں پائی جاتی ہے. استطالت کا مطلب ہوتا ہے لمبا اور دراز ہونا. تو حروف ہجا میں سب سے لمبا جو حرف ہے وہ حرف ضاد ہے. تو جس حرف میں صرف پائی جاتی ہے اسے حرف مستطیلہ کہتے ہیں. مفہوم یہ ہے کہ اس حرف کو ادا کرتے وقت شروع حافہ سے آخر حافہ تک آواز دراز رہتی ہے. اب کچھ لوگوں کو کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ یوں تو حروف ہجا میں اتنے سارے حروف ہیں جن کو ہم 6 حرکات کھینچ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں اس بات کو سمجھ لیجئے کہ صرف کھینچنا اس کے اندر شامل نہیں ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حرف کا مخرج تمام حرفوں کے مخرج سے لمبا مخرج ہے. دیکھیں کہیں وسط لسان استعمال ہو رہی ہے, کہیں اقصی لسان استعمال ہو رہی ہے, کہیں راس لسان استعمال ہو رہی ہے, لیکن اس کے اندر کیا ہے کہ پوری زبان کا حافہ یعنی پوری زبان آپ کی استعمال ہو رہی ہوتی ہے. اس میں اقصی کا کنارہ بھی آ رہا ہے, وسط کا کنارہ بھی آ رہا ہے, یعنی پوری استعمال ہو رہی ہے. تو یہ ایک بڑا مخرج ہے کہ حرف کو ادا کرتے وقت کیا ہوتا ہے شروع حافہ سے لے کر آخر حافہ تک, تو یہ بہت لمبا مخرج ہو گیا جس کی وجہ سے اسے استطالت کہا جاتا ہے. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ جو ہے ہم آگے پڑھیں گے. اب یہ صفات کو اچھی طرح آپ لوگ سمجھیں. مجموعے سے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کون سی صرف کس حرف میں پائی جاتی ہے. تو سمپل سا کام کرنا ہے, 5 مجموعے یاد رکھنے ہیں اور ان کے نام یاد رکھنے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ہم پڑھیں گے قوی اور ضعیف کے اعتبار سے حروف کی کتنی اقسام بنتی ہے, کس طرح اقسام بنتی ہے. پھر جب آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گا تو پھر آپ درجہ بندی اس طرح کریں گے. آپ کو پھر یہ سارے حروف پتہ ہوں گے, کون سا حرف اقویٰ ہے, کون سا قوی ہے, کون سا متوسط ہے, یہ سب کچھ آپ کو سمجھ آ جائے گا. اور پھر آخر میں یہ ہوگا آپ کے سامنے. جب آپ کے سامنے یہ ہوگا تو پھر میں کہوں گی الف, اور آپ نے فل کرنا ہوگا اس پورے فارم کو. فل کیسے کرنا ہوگا؟ صفات لازمہ متضادہ, نیچے کالم بنے ہوئے, نیچے جو کالم بنے ہوئے آج آپ خود بھی پریکٹس کر سکتے ہیں مجھے سنانے سے پہلے. تب آپ دیکھیں الف میں کیا ہے, ہمز ہے یا جہر ہے, شدت ہے یا رفعت ہے, استعلاء ہے یا استفعال ہے, اطباق ہے. تو اسی طرح مجموع سے آپ کو پتہ چلے گا, میننگ سے آپ کو پتہ چلے گا, کیونکہ اب آپ کو پتہ چل گیا. میننگ سے تو آپ کو قوی ضعیف کا پتہ چلے گا, مجموع سے آپ کو پتہ چلے گا کون سی صفت کس میں پائی جاتی ہے. اسی طرح پھر آگے چل کے یہ آپ کے سامنے صفات غیر متضادہ. پھر آپ غیر متضادہ میں دیکھیں گے الف میں سے کوئی صفت ہے یا نہیں ہے. پھر آپ تعداد کریں گے, تعداد ضاد یہاں لکھا ہے یعنی ضعیف کی تعداد کتنی ہے, تعداد قاف لکھا ہوا ہے قوی کی تعداد کتنی ہے. تو تمام صفات آپ کو پتہ ہوں گی کہ قوی صفت کون کون سی ہے, ضعیف صفت کون کون سی ہے. یہ میننگ سے بھی بہت آسانی سے پتہ چلے گا. اور آخر میں آ جاتا ہے پھر درجہ. درجہ بندی کر کے پھر آپ بتائیں گے کہ یہ کس کیٹیگری کے حروف ہیں. جیسے یہ تھوڑی سی نکلی ہوئی بھی ہے, دیکھیں کہ الف میں جہر, ہمز جہر میں سے جہر پائی جاتی ہے, شدت رخوت اور توسط میں سے رخوت ہے, استفعال اور استعلاء میں سے باریک پڑا جانے والا ہے تو استفعال ہے, انفتاح ہے اور یہاں پر اسمات ہے. اسی طرح غیر متضادہ کچھ بھی نہیں ہے. اب اس کو پھر کاؤنٹ کریں گے تو 3 ضعیف ہو گئی, 2 قوی ہو گئی, پھر اس کے بعد یہ درجہ بندی میں ضعیف پہ چلا گیا. تو جب یہ آپ سمجھ لیں گے کہ ضعیف میں کب جایا جاتا ہے, اضعف میں کب, متوسط میں کب, تو یہ چیز آپ کو تب سمجھ آئے گی. بس یہ ہلکا سا آگے کے سبق کا جو ایک نقشہ پیش کیا, باقی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اسے آپ کو تفصیلاً سمجھایا جائے گا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.